بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ مہرا پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سکھر سے آپ کو کلاس ہفتم معاشرت علوم کے سبق نمبر 4 کرۂ ہوائی کا دباؤ، نمی اور ریزش کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ یہ اس سبق کا پہلا لیکچر ہے۔ آج جو مقاصد میں سمجھاؤں گی وہ یہ ہیں: کرۂ ہوائی کے دباؤ، اس کی تقسیم اور اس کا درجہ حرارت کے بارے میں جانیں گے۔ ہوا کے دباؤ کے حلقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ریزش، اس کی مختلف اقسام اور اس کا عمل تبخیر اور عمل تکثیف کے ساتھ تعلق کو جان سکیں گے۔ کرۂ ہوائی کا دباؤ زمینی سطح پر موجود ہوا کا اپنا وزن ہے جس کا دباؤ زمین پر پڑتا ہے۔ زمین پر ہوا کے وزن کے نتیجے میں پڑنے والے دباؤ کو کرۂ ہوائی کا دباؤ کہا جاتا ہے۔ ہوا کا کم دباؤ، ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور زیادہ رقبہ گھیرتی ہے۔ ہوا پھیلنے کی وجہ سے ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر کی طرف اٹھتی ہے، یوں اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہوا جتنی گرم ہوگی اس کا دباؤ اتنا ہی کم ہوگا۔ ہوا کا زیادہ دباؤ، سرد ہوا سکڑتی ہے اور کم رقبہ گھیرتی ہے۔ ہوا سرد ہونے کے بعد کم رقبے پر جمع ہو جاتی ہے اور بھاری ہو کر زمین پر زیادہ وزن ڈالتی ہے، یوں اس کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہوا جتنی ٹھنڈی ہوگی اس کا دباؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ہوا کے دباؤ کی پیمائش، ہوا کے دباؤ کو ناپنے کی اکائی ملی بار ہے۔ سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ 1013.25 ملی بار ہوتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کو ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے بیرومیٹر کہا جاتا ہے۔ ہوا کے دباؤ کے حلقے، زمین پر ہوا کے دباؤ کی تقسیم کو کرۂ ارض پر ہوا کے دباؤ کے حلقے کہتے ہیں۔ زمین پر ہوا کے دباؤ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ کم اور زیادہ دباؤ کے حلقے زمین کے مختلف حصوں پر موجود ہیں۔ زمین پر ہوا کے دباؤ کے حلقے مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1، استوائی کم دباؤ کا حلقہ۔ نمبر 2، وسطی زیادہ دباؤ کے حلقے۔ نمبر 3، منطقہ باردہ کے کم دباؤ کے حلقے۔ نمبر 4، زیادہ دباؤ کے قطبی حلقے۔ نمبر 1، استوائی کم دباؤ کا حلقہ۔ یہ حلقہ خطوط عرض بلد 10 ڈگری شمال اور 10 ڈگری جنوب کے درمیان واقع ہے۔ اس حلقے میں ہوا کا دباؤ کم ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ خط استوا پر سورج کی شعاعیں سارا سال عمودی پڑتی ہیں، اس وجہ سے یہاں موسم شدید گرم ہوتا ہے۔ اس حلقے میں ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے اور ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ زمین کی اپنے محور کے گرد گردش کی وجہ سے اس حلقے سے ہوا باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کرتی ہے، یوں اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، وسطی زیادہ دباؤ کے حلقے۔ استوائی حلقے سے ہوا گرم ہونے کے بعد اوپر اٹھتی ہے اور اوپر جا کر شمال اور جنوب کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تقریباً 30 ڈگری شمال عرض بلد اور 30 ڈگری جنوب عرض بلد کے قریب پہنچ کر ہوا ٹھنڈی ہو کر بیٹھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے ان عرض بلد پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور ان حلقوں کو وسطی دباؤ کے حلقے کہتے ہیں۔ نمبر 3، منطقہ باردہ کے کم دباؤ کے حلقے۔ ہوا کے کم دباؤ کے حلقے 60 ڈگری شمالی عرض بلد اور 60 ڈگری جنوب عرض بلد کے قریب موجود ہیں۔ خط استوا سے آنے والی ہوا شمالی نصف کرہ میں آرکٹک سرکل اور جنوبی نصف کرہ میں انٹارکٹک سرکل کے قریب ٹھنڈی ہو کر گرتی ہے، لیکن یہ ہوا قطبین سے آنے والی ہواؤں سے کم گاڑی ہوتی ہے اور نسبتاً گرم ہوتی ہے، اس لیے اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس وجہ سے یہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان حلقوں کو منطقہ باردہ کے کم دباؤ کے حلقے کہا جاتا ہے۔
نمبر 4، زیادہ دباؤ کے قطبی حلقے۔ 80 ڈگری شمالی عرض برد سے لے کر قطب شمالی اور 80 ڈگری جنوب عرض برد سے لے کر قطب جنوبی تک ہوا کے زیادہ دباؤ کے حلقے موجود ہیں۔ یہاں ہوا کا زیادہ دباؤ ہونے کی وجہ قطبین کا سرد موسم ہے۔ درجہ حرارت کے نقطۂ انجماد کے آس پاس رہنے کی وجہ سے ہوا کا دباؤ سارا سال زیادہ رہتا ہے۔ کرۂ ہوائی کی نمی۔ کرۂ ہوائی کی نمی سے مراد ہوا میں موجود آبی بخارات کی مقدار ہے۔ نمی کی پیمائش۔ کرۂ ہوائی کی نمی گرام فی کیوبک میٹر میں ناپی جاتی ہے۔ کرۂ ہوائی کی نمی کو ہائیگرو میٹر نامی آلے کی مدد سے ناپا جاتا ہے۔ ریزش۔ پانی کے آسمان سے زمین پر گرنے کے عمل کو ریزش کہتے ہیں۔ ریزش تب ہوتی ہے جب آسمان میں آبی بخارات پانی کی بوندوں میں تبدیل ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر رہے ہوں۔ ریزش کی اشکال۔ ریزش کے عمل سے پانی آسمان سے زمین پر کئی اشکال میں گرتا ہے، جیسے بارش، بوندا باندی، برف باری اور ژالہ باری وغیرہ۔ بارش۔ ریزش زیادہ تر بارش کی شکل میں ہوتی ہے۔ بارش میں پانی کی بوندیں بادلوں سے زمین پر گرتی ہیں۔ بوندا باندی۔ وہ بارش جس میں پانی کی بوندوں کی جسامت بہت چھوٹی ہو اسے بوندا باندی کہتے ہیں۔ بوندا باندی عموماً تب ہوتی ہے جب عملِ تکثیف پوری طرح نہ ہوا ہو۔ برف باری۔ برف باری میں برف کے گالے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں۔ یہ عمل تب ہوتا ہے جب عملِ تکثیف کے وقت ہوا کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے کافی نیچے ہو۔ ژالہ باری۔ ژالہ باری سے مراد اولے پڑنا ہے۔ ایسی حالت میں پانی کے قطرے بادلوں سے گرنے کے بعد ہوا میں منجمد ہو کر برف کے سخت اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر اسی شکل میں گرتے ہیں۔ ریزش کی پیمائش۔ جب ریزش بارش بوندا باندی یا ژالہ باری کی شکل میں ہو تو اسے مقیاس المتر نامی آلے سے ناپا جاتا ہے۔ جب ریزش برف باری کی شکل میں ہو تو اسے ایک چھڑی کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ ریزش کے عمل کو سمجھنے کے لیے عملِ تبخیر اور عملِ تکثیف کو سمجھنا ضروری ہے۔ عملِ تبخیر وہ عمل ہے جس میں پانی مائع کی حالت سے آبی بخارات کی حالت میں تبدیل ہوتا ہے۔ جب سورج کی شعاعیں سمندروں اور جھیلوں وغیرہ کے پانی پر پڑتی ہیں تو پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس کے مالیکیول تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ جب پانی کا ایک مالیکیول بے حد تیز رفتاری سے حرکت کرتا ہوا بھاپ بن کر ہوا میں داخل ہو جاتا ہے تو اس عمل کو عملِ تبخیر کہتے ہیں۔ عملِ تکثیف۔ عملِ تکثیف وہ عمل ہے جس میں پانی بخارات کی حالت سے مائع یعنی بوندوں کی شکل میں واپس آتا ہے۔ جب آبی بخارات کرۂ ہوائی کی اوپر کی سطحوں میں پہنچتے ہیں تو کم درجہ حرارت کی وجہ سے سرد ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سرد آبی بخارات فضا میں موجود انتہائی سرد ذرات سے ٹکراتے ہیں تو بوندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل کو عملِ تکثیف کہتے ہیں۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ماہ اگست کی نوٹس آپ کو فراہم کر دیے گئے ہیں، انہیں اپنی فیئر کاپی میں لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔